11ویں تراویح۔ آج کا بیان 13ویں پارے کی نصف سے 14ویں پارے کے ثلث تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار پر ان کے کرتوت کی وجہ سے ایک نہ ایک آفت آتی رہتی ہے اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ منکرین بڑے چالے چلا کرتے ہیں، لیکن اصل فیصلے کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ سورہ رعد کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ کا آغاز بھی قرآن سے ہوا کہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ تمام لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے۔ ارشاد باری ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اس سورہ کے آغاز میں رسالت نبوت کے چند مزید خصوصیات بیان کیے گئے ہیں اور پھر مضمون توحید بیان ہوا ہے۔ اس بات توحید کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے شواہد پیش کیے گئے۔ توحید کی فضیلت اور کفر و شرک کی مذمت مثالوں کے ذریعے واضح کی گئی ہے۔ اس سورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا بھی ذکر ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ اس سے دعا کے آداب معلوم ہوئے کہ دعا گڑ گڑا کر کی جائے، اسی کے ساتھ اللہ کی حمد بھی بیان کی جائے۔ سورہ ابراہیم کے آخر رکوع میں اہل مکہ کو پچھلے قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور انکار اور ضد کی صورت میں قیامت کے ہولناک عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ آخر میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے احکام پہنچاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگ عذاب سے ڈرائے جائیں اور لوگ اس بات کا یقین کر لے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اس کے بعد سورہ حجر شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے جو حضور کی دعوت دین اور اسلام کا مذاق اڑاتے تھے اور حضور پر دیوانگی کی تہمت لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے منکرو، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کا ذکر ہے جو اس نے اپنے نبی پر نازل فرمایا، اور یہ کہ اللہ ہی خود اس کا محافظ اور نگہبان ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ منکرین کی باتوں سے دل برداشت نہ ہو اور ان کی دھمکیوں کا مطلق اثر نہ لے۔ جو لوگ بہکے ہوئے ہیں وہ ابلیس کے پیروکار ہیں اور وہ جہنمی ٹھہریں گے۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ رحیم اور درگزر فرمانے والا ہے، لیکن ساتھ میں اس کا عذاب سخت اور دردناک بھی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو کفار مکہ کی باتیں سخت ناگوار گزرتی ہیں اور آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں۔ اس کا مدعا یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد و تسبیح میں مشغول رہے اور تازیست اس کی عبادت و بندگی میں وقت گزارے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اس کے بعد سورہ نحل شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کا حکم آ چکا، تم جلدی نہ مچاؤ، اللہ کی ذات پاک ہے، تمہارے شرک سے بہت بالا و برتر ہے۔ نادانو، تم عذاب کا تقاضا کر رہے ہو، یاد رکھو وہ وقت اب دور نہیں جب تم اپنی سرکشی اور بدعمالی کی سزا پاؤ گے۔ تم ناشکر گزار ہو، حالانکہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ اس نے تمہارے آرام کے لیے اور تمہارے بار برداری کے لیے طرح طرح کی چیزیں اور جانور پیدا فرمائے۔ غور کرنے والوں کے لیے ان میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اے مشرکو، ذرا گھوم پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا اور ان کی بستیاں کس طرح اللہ نے الٹ کر رکھ دی۔ اللہ جب کسی چیز کو چاہتا ہے وہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی۔ فسیروا فی الارض کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی کے بارے میں مشرکوں کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ذلت محسوس کرتے ہیں اور اس کو مارے شرم کے دفن کرتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اس کے بعد آسمان سے پانی برسانے، زمین کو ہرا بھرا کرنے اور چوپایوں یعنی جانوروں کو پیدا کرنے کا ذکر ہے۔ کس طرح ان کے پیٹ کی چیزوں یعنی گوبر اور لہو کے بیچ سے صاف ستھرا اور خوشگوار دودھ پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہے، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔
پھر مختلف پھل اور عمدہ کھانے کی چیزیں پیدا کرنے کا ذکر ہے، اور پھر شہد کی مکھی کا پہاڑوں اور درختوں میں چھتے لگانے اور ان سے شہد نکالنے کا ذکر ہے، جس شہد کے متعلق قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس۔ اپنی نعمتوں کے ذکر کے ذریعے توحید کے فطری دلائل کے ساتھ تقسیم رزق کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم میں سے بعضوں کو بعض پر رزق کے معاملے میں فضیلت دی، اور فرمایا گیا کہ اللہ نے تمہارے واسطے تمہاری قسم سے عورتیں پیدا کی، اور تم کو تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے آئے، اور تمہیں کھانے کو ستری چیزیں دی، سو کیا جھوٹی باتیں مانتے ہو اور اللہ کے فضل کو نہیں مانتے اور پوچھتے ہیں اللہ کے سوا کو؟ ایسوں کو جو مختار نہیں، جو لوگ اللہ کا انکار کر کے راہ راست سے لوگوں کو روکیں گے، ان کو ان کے عذاب کے سبب سخت عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو مبعوث کر دیں گے۔ یہ قرآن پاک ہر چیز کو بیان کرتا ہے، تو سامان ہدایت بھی ہے اور حجت بھی، اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی۔ اللہ پاک ہمیں نعمتوں کا استحضار نصیب فرما کر عقیدہ توحید میں پختگی نصیب فرمائے، آمین۔